نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك. شریعت محمدیہ کے مراحل اہل علم نے عموماً 4 بڑے درجوں یا مرحلوں میں بیان کیے ہیں۔ ان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ دین اسلام کس طرح بتدریج کامل شکل میں نازل ہوا اور عملی زندگی کے تمام پہلوؤں کو منظم کیا۔ مرحلہ عقائد، اس کا آغاز مکہ مکرمہ میں ہوا۔ بنیادی عقائد جیسے توحید، رسالت، آخرت پر ایمان اور شرک و بت پرستی کی تردید۔ اس مرحلے میں زیادہ زور اصلاح عقیدہ، دلوں کی تربیت اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے پر تھا۔ مرحلہ عبادت، مدینہ ہجرت کے بعد تفصیلی احکام نازل ہونا شروع ہوئے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے احکام واضح کیے گئے۔ عبادات کی عملی شکل متعین کی گئی، جیسے رکعتوں کی تعداد، روزے کا وقت وغیرہ شامل ہے۔ اس مرحلے میں انسان کی اجتماعی زندگی کو منظم کیا گیا۔ نکاح و طلاق، وراثت و خرید و فروخت، سود کی حرمت، عدالتی نظام، سیاسی و معاشی اصول، اخلاقی تعلیمات، صدق و امانت، عدل و انسان، والدین اور پڑوسیوں کے حقوق شامل ہیں۔ جب اسلامی معاشرہ مکمل طور پر قائم ہو گیا تو جرائم کی سزائیں اور عدالتی قوانین نازل ہوئے۔ چوری، قتل، زنا، قذف اور بغاوت وغیرہ کے احکام۔ مقصد محض سزائیں دینا نہیں بلکہ معاشرے کو پاکیزہ اور پرامن بنانا تھا۔ عقیدہ توحید اسلام کی بنیاد اور سب سے بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات، افعال اور عبادت میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور کوئی ہمسر اور مددگار نہیں۔ عقیدہ توحید، علماء نے توحید کی 3 بنیادی حصوں میں بیان کیا ہے۔ توحید فی الذات، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، وہ ازلی و ابدی ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ عقیدہ توحید فی الصفات، اللہ کی صفات کامل اور لامحدود ہیں، اس کی صفات میں کوئی مخلوق شریک نہیں یا نہ برابر نہیں ہو سکتا، جیسے علم و قدرت، حیات وغیرہ۔ زندگی موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ توحید فی العبادات، نماز، روزہ، دعا، نذر، قربانی اور ہر قسم کی بندگی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اطاعت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سارے تسلیم خم ہے، چاہے وہ ہمارے مزاج نا کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ عقیدہ توحید کی اہمیت، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا پہلا پیغام ہے۔ قرآن میں بار بار اس پر زور دیا گیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اسلام کی بنیاد توحید کے بغیر اسلام کا کوئی وجود نہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پہلا حصہ ہی اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ عبادت کا مقصد، انسان کو صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، لہذا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ شرک کی نفی، توحید کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ انسان کو شرک سے بچاتی ہے، اور شرک وہ گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرماتا۔ اخلاق و کردار پر اثر، جب انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ صرف اللہ ہی خالق و رازق ہے اور مالک ہے تو اس کی زندگی میں عاجزی، امانت، تقوی اور خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ اخروی نجات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، یعنی جو شخص اخلاص سے توحید کا اقرار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ امت کی وحدت، توحید کا عقیدہ پوری امت کو ایک مرکز پر جمع کرتا ہے۔ مختلف قومیں اور نسلیں ایک اللہ کے ماننے کی وجہ سے بھائی بھائی بن جاتی ہیں۔ خلاصہ، عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد، اعمال کی روح، نجات کی ضمانت اور انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں اصل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ زور اسی پر دیا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت کے مراحل بیان کریں گے۔ فی الحال ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔